آخر، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انس کو اسی لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ تو ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ بولیے، ایک یہ لیں، ایک دوسری لیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ عبادت، بندگی، اس کی اطاعت، اور یہی مقصد اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ شے اس وقت تک قیمتی ہوتی ہے جب تک وہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہو۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، موبائل ہے۔ اگر اس کو پانی میں ڈال دیں، واٹر پروف نہیں ہے، پانی میں ڈال دیں کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ آف آرڈر ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، قابل استعمال نہیں رہے گا۔ تو کیا یہ قیمتی رہے گا؟ پھر جو ابھی اس کی قیمت ہے وہ رہے گی؟ کیوں؟ یہ ویلیو لیس کیوں ہو جائے گا؟ ڈی ویلیو کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ جو اس کا مقصد ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے ہم کمیونیکیٹ کر سکیں، اس کے ذریعے ہم پوری دنیا تک کوئی رابطہ کرنا ہو تو رابطہ کر سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ریسرچ کر سکیں، اس کے ذریعے کتب بینی کر سکیں، اس کے ذریعے کمیونیکیشن میں آزادی اور آسانی میسر ہو۔ لیکن یہ جب مقصد فوت ہو جائے تو یہ صرف ایک میٹل کا آپ کے سامنے ایک پیس ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو اشیاء اس وقت قیمتی ہوتی ہیں کہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی ہوں، اور جب مقصد کو چھوڑ دیں تو پھر ان کی ویلیو گر جاتی ہے۔ تو انسان کی ویلیو بھی اس وقت تک ہے، اور اس وقت ہے کہ جب وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، اپنے رب سے تعلق مستحکم کیے ہوئے ہو، اپنے رب کی بندگی اور اطاعت میں ہو، اور اس کو بھلا دے، اس شرف سے دور ہو جائے تو پھر اس کی ویلیو گر جاتی ہے۔ انسان کو بہترین بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن پھر وہ اپنے ہی کرتوت کی وجہ سے نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اپنی ہی وجہ سے تو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اسی کی جانب ہم نے لوٹنا ہے۔ تو جس نے سورۃ الذاریات کی اس آیت طیبہ کو سمجھ لیا، آیت نمبر 56 تو اس کو اپنا مقصد حیات بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ درس قرآن کی برکت ہے کہ آپ نے مقصد حیات کو جان لیا ہے، کہیے الحمدللہ۔ جتنا شکر ہوگا اتنا ہی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ سورۃ الطور میں طور کی قسم کھاتا ہے، کوہ طور کی قسم، والطور وکتاب مستور، طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، والسقف المرفوع، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں آسمانوں کے اوپر یہ بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کی جائے عبادت ہے، گویا کہ یوں کہہ لیں کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، وہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہے، تو اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ والبحر المسجور، اور سلگائے جانے والے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔
یہ پہاڑ تو زمین کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ ایک اسٹل پوزیشن میں ہے، لیکن جب رب کا عذاب آئے گا، اور وہ ضرور ایک وقت آنے والا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تکذیب کر دی، ان کے لیے فرمایا کہ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو شغل میں پڑے ہیں، شغل میں پڑے، یلعبون کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، آج اس آگ کی طرف انہیں دھکیلا جا رہا ہوگا۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں داخل ہو جاؤ، تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پر برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کیا کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جا رہا۔ تو اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ کاش کہ ہم اس دن کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں اور عشرۂ نجات میں، جہنم سے نجات والے عشرے میں ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا ہو جائے۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ پھر کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وحی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ تو حضور اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے وہ بولتے ہیں۔ تو ہر وقت زبان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حق جاری و ساری ہے۔ وہ جو بول دیں تو شریعت بن جاتی ہے، وہ جو فرما دے تو اذن الہی ہوتا ہے، وہ کسی کو دے دے تو حکم خداوندی ہوتا ہے، وہ کسی سے روک لے تو اللہ کا جو حکم ہے اس کی پیروی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ حضور خاموش رہے تو یہ بھی تقریری حدیث ہوتی ہے۔ حدیث کی جو تعریف ہے تو محدثین کرام فرماتے ہیں وہ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او خلقیت ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہ جسے حضور کی طرف منسوب کیا جائے، وہ بات جسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت دی جائے، چاہے وہ قول کی بات ہو، چاہے فعلی بات ہو، کوئی عمل حضور نے کیا ہو، کوئی بات فرمائی ہو، زبان سے بولا ہو، یا حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو، آقا علیہ السلام نے خاموشی اور سکوت اختیار فرمایا، یہ تمام کی تمام احادیث ہیں۔ یعنی حضور بولے تو حدیث، حضور عمل کرے تو حدیث، سرکار کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور حضور خاموشی اختیار فرمائے تو یہ حدیث، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو ایک ایک ادا بہترین ہے، ایک ایک ادا شریعت مطہرہ ہے، ایک ایک ادا لکھی گئی ہے اور لکھے جانے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر آگے واقعہ معراج کا بیان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر قرب خاص عطا کیا گیا۔ فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی، اور وہ جلوہ کتنا قریب ہوا اور کس طرح انہوں نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کی داد دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح مشاہدہ کیا
تو اللہ بھی داد عطا فرماتا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، اس سے معلوم ہوا کہ ان کی نگاہ نہ ہٹی نہ بٹی، اور وہ جلوہ اتنا قریب ہوا کہ کانا قاب قوسین او ادنا، 2 کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے جیسا چاہا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مشاہدہ کروایا، اور یہ دلائل کی روشنی میں ثابت ہے کہ جو معراج جسمانی ہوئی، ویسے تو حضور کو کئی معراجیں ہوئی، لیکن جو جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے ساتھ ہوئی، اس میں حضور کو اپنی آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کرنے کا شرف عطا ہوا۔ اور دنیا میں، زندگی میں ہر شخص کے لیے یہ ناممکن ہے، محال ہے، امپاسبل ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیدار الہی کرے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے کہ حضور نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا، اور جیسا رب نے دکھانا چاہا، یہ دیکھنے والے جانے اور دکھانے والا جانے۔ ہاں، خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے دنیا میں، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار فرمایا۔ ان بزرگان دین کی باتیں ہیں، اللہ اپنے انبیاء کو کرائے، یہ اس کی شان ہے، لیکن جاگتی آنکھ سے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور جنت میں یہ سب کو عطا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ سورۃ القمر کو اس کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں جلوہ گر تھے، اور اپنا معجزہ دکھایا کہ چاند کو اشارہ کیا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک حصہ ادھر اور دوسرا حصہ ادھر۔ تو یہ حضور کا بہترین معجزہ ہے اور قیامت کی ایک نشانی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی، اور قیامت قریب ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ وانشق، کیا ہو گیا؟ قمر پھٹ گیا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ تو وہ کہا نا کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، حضور کی مرضی ہوئی تو گیا ہوا سورج لوٹ آیا، اور تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ ماہ یعنی چاند کا کلیجہ پھٹ گیا، چر گیا۔ اور ایک اور شاعر بہت پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ جو قمر کو توڑتا ہو، جو دلوں کو جوڑتا ہو، جو یہ معجزے دکھائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو اللہ کے پیارے ہوں، رب کے ایسے پیارے ہوں کہ امت کے سہارے ہوں، محبوب رب ہوں، دانائے غیوب ہوں، مالک رقاب ہوں، فخر عرب و عجم ہوں، نیر بطحا ہوں، رازدار ما اوحا ہوں، شاہد ما طغا ہوں، صاحب علم نشرہ ہوں، معصوم آمنہ ہوں، احمد مشتبہ ہوں، فخر کون و مکاں ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمتوں کو ہم کیا کہیں گے۔ سورۃ الرحمن، اس کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے، والنجم، اور بغیر تنے والی جو نباتات ہیں، والشجر، اور جو درخت ہیں، ان کے بارے میں فرمائے یسجدان، یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو جب ایک ایک مخلوق اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، تو اے گروہ جن و انس، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو اس نے بلند فرمایا۔ ووضع المیزان، اور ترازو رکھا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے
کہ جب تولے نا انصافی نہ کرے. بہت سے لوگ ہوں گے کہیں گے ہم کوئی فروٹ بیچنے والے تھوڑی ہیں، ہم کوئی سونار نہیں ہیں، ہمیں تو تولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. لیکن جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کریں، فیصلہ کریں، تو عدل قائم رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اپنی ذاتی خواہشات کی بنیاد پر کسی کے ساتھ اچھائی ہو رہی ہو اور دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو. اپنا بیٹا کوئی بری بات کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی اور غریب ہو وہ غلط کام کر دے تو پھر اس کے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مدر سسٹر تک پہنچ جائے، تو یہ انتہائی نامناسب رویہ ہوتا ہے. فرمایا خلق الانسان من صلصال، اس نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا فرمایا، کالفخار. وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا فرمایا. تو انسان کی تخلیق مٹی سے اور جنوں کی تخلیق بغیر دھوئیں والی جو آگ ہے اس کے شعلے سے ہوئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک آڑ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. تو آپ اب بھی نیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو وہ سمندر نظر آئے گا کہ ایک کا رنگ مختلف، دوسرے کا مختلف. اور پانی کی پراپرٹی کیا ہے؟ واٹر کی پراپرٹی کہ اس کے مالیکیولز جو ہیں وہ نسبتاً قریب ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو گیس. سالڈ کے جتنے مالیکیولز ہیں وہ بالکل ملے ہوئے ہیں، ٹائٹلی پیکڈ ہیں. جیسے یہ سالڈ ہے، اس کا ایک ایک ذرہ وہ ملا ہوا ہے. لیکن واٹر کے مالیکیولز کچھ دور ہوتے ہیں اور اس کو جس شکل میں آپ ڈھالنا چاہیں وہ پانی ڈھل جاتا ہے. پانی ڈھل جاتا ہے، آپ جہاں ڈالیں گے وہ دوسرے سے مل جائے گا، اگر کسی اور لکوڈ میں ڈالیں گے تو وہ اس سے مل جائے گا. تو پانی وہ دو سمندر ہیں، ایک دوسرے سے ملتا نہیں ہے اور درمیان میں کوئی آڑ بھی نہیں ہے، یعنی بظاہر کوئی آڑ نہیں ہے، لیکن اس کی تخلیق کی جلوہ گری جیسی ہے کہ واٹر کے مالیکیولز وہ ایک دوسرے سے اس طرح مل کیوں نہیں پا رہے ہیں. ایک الگ ہے اور دوسرا سمندر دوسرے سے جدا ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، لا یبغیان، کہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے. اب یہ آلاء ربکما تکذبان، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خیر یہ تو طویل ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم کتنی ہی ترقی کر لیں، ہم دوسرے پلینٹس پر اب گھر بنانے کی خواہشات میں ہیں اور اس پر ریسرچز عرصہ دراز سے چل رہی ہیں کہ ہم پلینٹ ارتھ سے دوسرے پلینٹس پر بھی اپنے گھر بنائیں، وہاں پر آبادی ہو سکے. سورۃ الرحمن کو اگر ہم پڑھیں اور اس کی آیت نمبر 33 کو دیکھیں، 33 آیت نمبر، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جائیں، چاہے ہم چاند پر پہنچ جائیں، چاہے ہم پلینٹ جوپیٹر پر پہنچیں، چاہے ہم مارس پر پہنچیں، ہم جہاں جائیں گے اللہ فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، تم سیٹلائٹ میں سوار ہو جاؤ، تم ان کے کناروں سے نکل جاؤ، فانفذوا، تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے. تم کسی پلینٹ پر پہنچ جاؤ، تم چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرو. نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں آیا کہ he was the first man to moon، کہ جو سب سے پہلے چاند پر پہنچا. تم کہیں بھی چلے جاؤ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض،
تو تم نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے اسی کی سلطنت. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کی تفصیل کیا ہے تو پھر ہم بیان کریں گے. آگے بیان ہوا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. آج کتنا ہی اپنے اوپر خوبصورتی کا لباس ہم اوڑھ لیں، اپنے چہروں کو خوشنما بنائیں، مختلف کریمز لگا لیں، سیلون کا رخ کریں، خواتین میک اپ کر لیں اور اپنے چہروں کو خوشنما بنا لیں. لیکن اس دن کیا ہوگا کہ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑا جائے گا، انہیں اس طرح پکڑا جائے گا اور فرمایا جائے گا ہذہ جہنم، یہ جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرم جھٹلاتے تھے. یطوفون بینها وبین حمیم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے. پھر آگے بیان فرمایا ولیمن خاف مقام ربہ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا کہ میں اللہ کو وہاں کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کے لیے انعام کیا ہے. فرمائے جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. ایک جنت نہیں، 2 جنتیں ہیں. لیکن اس کے لیے اپنے رب کا خوف دل میں ہونا چاہیے. رب کا جو خوف ہے کہ وہ عذاب میں مبتلا نہ کر دے، اس کی اطاعت کی طرف مائل ہو، تو اس کو 2 جنتیں ملتی ہیں. اور جو ہمارے لیکچرز ریگولرلی سن رہے ہیں، جمعۃ المبارک میں بھی جو جلدی تشریف لے آتے ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر فاروق کے دور کا ایک نوجوان والا قصہ بیان کیا تھا کہ جس کو دعوت گناہ دی گئی اور اس کی حالت کیا ہوئی جب اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنے ذہن میں سمایا. اور پھر حضرت عمر فاروق اس کی قبر کے پاس گئے تو قبر سے کیا آواز آئی، اللہ اکبر کبیرہ، ولیمن خاف مقام ربہ جنتان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کثیر نعمتیں اس میں ذکر ہوئی ہیں. چاہیے کہ ہم سب سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں اور اس کا بغور مطالعہ کریں. آگے سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الحدید ہے، اور اس میں بھی کئی چشمے پھوٹ رہے ہیں، لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اب وہ لمحہ ہے کہ جس میں قرآن کا نور تو ویسے ہی برس رہا ہے، اور جس خوش نصیب کا نام نکل آئے تو اس کے لیے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہے فرمائے. جن کا نام نکل آئے، چاہے 1000 پرچیاں ہوں، جس کے لیے اللہ نے لکھا ہے اس کا انعام ضرور نکلے گا. تو درود شریف پڑھتے رہیں. اور بیٹا درمیان سے کوئی سی بھی پرچی نکال. عقیل احمد ولد خلیل احمد. چلے گا، اچھا چلے نہیں ہم رکھ لیتے ہیں.
سید محمد شوکت علی قادری صاحب. وعلیکم السلام. ہے تو بصیر کون سی لیں گے؟ خزانہ عرفان ہے، دوسری انوار طبیان ہے. آپ کے پاس ہیں؟ سبحان اللہ کی صدایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے فیض سے آپ کی نسلوں کو مستفیض فرمائے. محمد یاسین ولد محمد شریف. مبروک مبروک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے الہ العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرما دے. اے مولا کریم قرآن مجید کی برکات ہمارے گھروں میں داخل فرما، ہمارے سینوں میں نازل فرما دے. آج ممکنہ طور پر شب قدر ہے، الہی اپنے عفو و درگزر کا صدقہ ہم تمام کو نار جہنم سے نجات دے دے. مولا جس کے دل میں جو جائز تمنا ہے، آرزو ہے، فرشتے اترتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں. مولا کریم تمام کی جائز حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما دے. مولا سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لے، منظور فرما لے. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. مولا جن کے اپنے گھر نہیں ہیں، جو کرائے کے گھروں میں ہیں، الہی تمام کو اپنے گھر عطا فرما دے. اے رب العالمین سب کے رزق میں، روزگار میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، نیکیوں میں، تقوی میں خوب خوب برکات عطا فرما دے. مولا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اور جن اصحاب کے ہاں اولاد نہیں ہے تجھے روشن ہے، مولا ان تمام کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. ہمارے جو نوجوان اچھے، نیک، مخلص اور صالح رشتے کے متلاشی ہیں، اے الہ العالمین جو والدین اپنی اولاد کے لیے اس تمنا میں ہیں، الہی تمام کو بہترین اور صالح رشتے عطا فرما دے. مولا ہم سب کو اسلام کا خادم بنا دے، ہم سب کو باعمل بنا دے، با اخلاص بنا دے، با وقار بنا دے، صابر و شاکر بنا دے، ہم سب کو ذاکر بنا دے، ہم سب کو قانع بنا دے. اے ارحم الراحمین جو دعائیں تیرے حبیب علیہ السلام نے طلب کی ہیں ہم تمام کے حق میں منظور فرما، اور جن چیزوں کے شر سے حضور نے پناہ مانگی ہے مولا ہم تمام کو ان سے محفوظ اور مأمون فرما دے. یا رب العالمین تمام مسلمان جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں مولا ان کی غیب سے نصرت فرما دے، الہی غیب سے امداد فرما دے، ان کی شان و شوکت میں اضافہ فرما دے، ہم سب کو بیداری عطا فرما دے. قبولیت کے لمحات ہیں، جس کے دل میں جو تمنا ہو وہ اپنے رب سے عرض کرے، انشاءاللہ مقبول ہوگی. مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو مولا وہ بھی ہمیں عطا فرما دے. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی با ادب حاضری عطا فرما دے. حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما دے. آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، انہیں سیکھنے والا بنا دے اور اس دنیا میں پھیلانے والا بنا دے. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
برحمتک یا ارحم الراحمین.